میرے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے تو مکے کی حرمت پائمال ہو، اس لیے بہتر ہے کہ میں دور دراز کی کسی جگہ میں شہید کیا جاؤں۔ چنانچہ آپ کے محبین نے اور کتنے افراد نے آپ کو کوفے کی جانب جانے سے روکا، لیکن ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے خبر آ چکی تھی اور ایک تقریری فیصلہ تھا، اور دوسرا جو کوفے والوں نے آپ کو خط لکھے تھے اور بار بار انہوں نے نصرت کا یقین دلایا تھا، تو آپ دین کی سربلندی کی خاطر اور کوفے والوں پر حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے بالآخر کوفے کا قصد کیا اور آپ کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ جس طرح دنیا دار لوگوں کو اقتدار کی ہوس یا حرص ہوتی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام اس سے بالکل پاک ہے، کیونکہ آیت تطہیر وہ آپ کے اعمال، اقوال، افعال، افکار و نظریات سب حوالے سے آپ کی پاکیزگی کی گواہی دیتی ہے۔ اب جس کے دامن کے پاکیزہ ہونے کی گواہی قرآن دے تو کوئی اہل ایمان تو ان کے وعدے کے اندر ایسی بات نہیں سوچ سکتا کہ وہ معاذ اللہ اقتدار کی ہوس یا حرص میں وہ کوفے گئے تھے۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، امتحان تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو بظاہر بیٹے کو ذبح کرنا اس میں تو بظاہر ہمیں کوئی حکمت سامنے نہیں آئی، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش کرنی تھی اور لوگوں پہ وعدے کرنا تھا کہ میرے پاک پیغمبر میرے اتنے اطاعت گزار ہیں، اتنے فرمانبردار ہیں کہ اگر میں نے اتنا آزمائش والا حکم بھی دیا تو اس میں بھی انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ تو یہ اس امر کا امتحان تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی امتحان تھا اور آپ کے ساتھ آپ کے والدین کریمین کا امتحان بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان بھی تھا، تو وہ محبین جن کو پتہ تھا کہ یہ شہید کر دیے جائیں گے ان کا بھی امتحان تھا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو چومتے ہوں گے، سونتے ہوں گے، سینے سے لگاتے ہوں گے، کندھے پہ اٹھاتے ہوں گے، سینے پہ بٹھاتے ہوں گے، بوسہ دیتے ہوں گے، تو وہ خیال بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ ان کو شہید کیا جائے۔ تو وہ جب خیال آتا ہوگا تو دل پر کیا گزرتی ہوگی وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں، ہم اس کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے۔ تو سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے اور کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے آپ کوفے کی جانب تشریف لے گئے، اور پھر اس کے آگے تو بڑی جزیات ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی شہادت کے حوالہ سے گفتگو کرنی ہے اور جو رہنے کا حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کروں گا۔ تو آپ جب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تو ابن زیاد کی طرف سے آپ کے محاصرے کے لیے اور آپ کی گرفتاری کے لیے لشکر بھیج دیا گیا، چنانچہ لشکر نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو میدان کربلا میں روک لیا گیا، اور جب آپ کو پتا چلا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو واضح کر دیا کہ یہی ہماری پیغام گاہ ہے۔ چنانچہ آپ نے ابن زیاد کی طرف سے جو سیپا سلام تھا عمر بن سعد، اس کے سامنے تین باتیں رکھی کہ یا تو آپ ہمیں واپس مکہ یا مدینہ چلے جانے دو، یا کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو، وہاں میں اسلامی لشکر کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا، یا پھر یزید سے مجھے براہ راست مذاکرات کرنے کا۔ لیکن شبر نے ابن زیاد کو بھڑکایا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اس کی یہ بات مان لی تو پھر تمہاری شان و شوکت وہ نہیں رہے گی اور یزید کے پاس تمہیں کوئی انعام نہیں ملے گا،
تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو ابن جعفر سے بڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ بس ایک ہی صورت ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یزید کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ورنہ جنگ کے سوا پھر کوئی دوسری صورت نہیں ہے. اور ابن زیاد کے حکم سے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی فرات کے پانی پر 500 سواروں کو بطور پہرے دار کے مقرر کر دیا گیا تھا تاکہ اہل بیت کا کوئی فرد یہاں سے پانی نہ لے جائے. اور جب جمعہ المبارک 10 محرم کا دن کا آغاز ہوا، سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان میں تشریف لائے اور حجت تمام کرنے کے لیے مزید آپ نے اہل کوفہ کو ایک خطبہ دیا. اس میں آپ نے انہیں فرمایا کہ تم لوگوں نے خود ہی مجھے خطوط لکھے تھے اور بار بار نصرت کا یقین دلایا تھا اور بڑے محبت کے تم نے اظہار کیے تھے اور آپ نے مترجم کے نام دیے، تو نے مجھے خط لکھا، تو نے مجھے خط لکھا. تو انہوں نے جب انکار کیا کہ ہم نے تو آپ کو خود نہیں لکھے، تو آپ نے وہ خطوط ان کے سامنے رکھ دیے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں. کہنے کی بات ٹھیک ہے، ہم نے خط لکھے تھے یا نہیں لکھے تھے، بس اب تو یہی صورت ہے کہ یا تو آپ بیعت کریں یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر حجت تمام کرنے کے بعد تاکہ ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے اور قیامت والے دن وہ کوئی حجت آپ بھی پیش نہ کر سکے، کہ ساری حجت تمام کی. پھر آپ واپس تشریف لے آئے. آپ کے جو رفقا تھے انہوں نے عرض کیا کہ جب تک ہم زندہ ہیں نہ تو آپ میدان میں جائیں گے نہ آپ کے خاندان کے دیگر افراد جائیں گے. جب ہم شہادت پا جائیں گے اس کے بعد پھر جو آپ چاہیں گے اور جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا. لیکن ہم اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو یا آپ کے خاندان کے کسی فرد کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. چنانچہ آپ کے رفقا باری باری سامنے والے لشکر کے مد مقابل سے مقابلہ کرتے رہے اور دن کا کافی حصہ اسی طرح گزر گیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے لیے جو شخص بھی آگے بڑھتا اور قریب آتا پھر وہ سوچتا کہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم میں یہ کروں تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس ڈر خوف سے پھر پیچھے ہٹ جاتا. پھر آخر مالک بن نصیر کندی یہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا اور وہ تلوار آپ کی برنسی ٹوپی کو چیرتی ہوئی آپ کے سر تک پہنچی اور سر میں گہرا زخم ہو گیا اور آپ کی ٹوپی خون سے بھر گئی. آپ نے وہ خون آلود ٹوپی اتار کر پھینک دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس ضرب کا ذرا بھی نفع نہ دے اور تیرا حشر ظالمین کے ساتھ ہو. کیونکہ اصل میں یہ جتنے بھی مقابل لشکر کے لوگ تھے وہ انعام کے لالچ بھی ہیں کہ اگر آپ کو شہید کریں گے تو ابن زیاد کی طرف سے انعام ملے گا. انعام کے لالچ میں وہ آئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تیری یہ ضرب ہے تو نے مجھ پر وار کیا، اس سے کوئی نفع نہ ملے اور تیرا حشر ظالموں کے ساتھ. وہ ٹوپی جو خون سے بھر گئی تھی وہ تو آپ نے پہن لی، آپ نے نئی ٹوپی منگوائی وہ پہنی اور اوپر امامہ بڑی مضبوطی سے آپ نے باندھ لی. وہ آپ کی پھینکی ہوئی ٹوپی وہی مالک بن نصیر کی شخص نے آ کر اٹھا دی اور اپنے خیمے میں جا کر وہ پانی سے اس کو دھونے لگا. تو اس کی بیوی نے جب دیکھا تو کہنے لگی کہ ہائے افسوس
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کی ٹوپی لے کر میرے گھر آیا ہے، یہ ٹوپی ان کی لوٹ کر میرے پاس آیا ہے، یہاں سے نکل جا۔ پھر شمر اپنے پیادہ افراد کو لے کر آپ کی طرف بڑھا۔ آپ کے جو رفقا تھے وہ باری باری شہادت پا چکے تھے، آپ کے خاندان کے افراد بھی شہادت پا چکے تھے۔ اب شمر اپنے پیادوں کو لے کر آگے بڑھا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل و عیال کا جو خیمہ تھا اس کے درمیان حائل ہو گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ شمر اپنے پیادوں کے ساتھ میرے خیمے کی طرف جا رہا ہے جہاں میرے اہل و عیال ہیں، تو آپ نے بلند آواز سے کہا کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں اور اگر تمہیں قیامت کا کوئی خوف نہیں تو کم از کم دنیا میں تو شرفا کرنے کا اختیار کرو، ان نالائقوں اور احمقوں سے میرے اہل عیال کو بچاؤ۔ یہ جب آپ نے کہا تو وہ شمر کہنے لگا کہ اچھا ایسا ہی ہوگا۔ وہاں سے وہ پیچھے ہٹ آیا اور پھر اس نے آپ کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ جو اس کے پیادے تھے اس کو اس نے ترغیب دلائی امام حسین کو قتل کرنے، آپ پر حملہ کرنے کے لیے ان کو ابھارنے لگا۔ ابو الجنوب جوفی ایک اس کا آدمی تھا جو سر کا پا جنگی لباس میں نبی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ شمر نے اسے کہا کہ تم حسین کی طرف بڑھو، تو اس نے کہا کہ خود ہی کیوں نہیں بڑھتا؟ تو شمر نے کہا کہ تو اور میرے ساتھ ایسا کلام، اس نے آگے سے کہا کہ تو اور میرے ساتھ ایسا کلام۔ ابو جنوب نے کہا کہ اے شمر اگر تو آگے بڑھا تو میں برچی کی نوک سے تیری آنکھ کو کھنگور ڈالوں، جس سے وہ شمر ڈال کر پیچھے آئے۔ پھر اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو ترغیب دینے لگا۔ انہوں نے مل کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں والوں پر حملہ کیا تو وہ ادھر بھاگ گئے، بائیں والوں پر حملہ کیا تو وہ بھی دوسری طرف بھاگ گئے، اور اس وقت وہ لوگ پسپا ہو۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ مل کر انہوں نے آپ کا محاصرہ کیا، آپ کا گھیراؤ کیا۔ اتنے میں ایک بچہ خیمے سے نکلا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بچے کو روکنے کی کوشش کی، پیچھے دوڑی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے زینب اسے روکو، لیکن وہ بچہ نہ رکا اور دوڑتا ہوا آیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں باہر بن کعب جو آپ پر تلوار کا وار کرنے والا تھا، اس بچے نے اس کو کہا کہ وہ خبیث، تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں اس بدبخت نے، باہر بن کعب نے تلوار کا وار کیا۔ بچے نے تلوار کے وار کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، جیسے ہاتھ قلم ہو گیا اور لٹک گیا، اور بچہ اماں اماں کہہ کر چلانے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی کے لخت جگر، اس مصیبت کو اپنے حق میں بہتر سمجھ اور صبر کر، ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے تیرے بزرگوں کے پاس تجھے پہنچا دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر اور حضرت امام حسن رضوان اللہ علیہ اجمعین،
تو بزرگوں سے مراد یہ فقیرہ ہستیاں تھیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچا دے۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ، ان لوگوں کو زمین و آسمان کی برکات سے محروم کر دے اور ان کے حکام ان سے کبھی بھی راضی نہ ہو۔ اگر تو ان کو مہلت دے تو ان میں قہر کا ڈال دے، یہ فرقہ فرقہ ہو جائے۔ انہوں نے ہمیں نصرت کے لیے بلایا تھا، لیکن اب خود ہی ہمارے اوپر حملے کے لیے چڑھ دوڑے اور ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شدت پیاس اور غلبہ پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف چلے اور پانی کا آپ نے رخ کیا، تو حسین بن تمیم نامی شخص نے آپ کو تیر مارا جو آپ کے منہ پر لگا۔ آپ نے وہ خون زخم کا دونوں ہاتھوں کے جلدوں میں لیا اور آسمان کی طرف سے پھینکا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر عرض کیا کہ اے رب العالمین، تم گن گن کر ان سے انتقام لے، چن چن کر ان کو ختم کر، ان میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر نہ چھوڑ۔ دوسری روایت کے مطابق جب آپ مسنات پر سوار ہو کر فرات کی جانب چلنے لگے تو بنی عوان قبیلے کے ایک شخص نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ ارے ندی کے اور ان کے درمیان حائل ہو جاؤ، کہیں ان کے ساتھی ان کی مدد کو نہ پہنچ جائیں۔ اور آپ نے کتنے میں آپ نے گھوڑا چلایا ہی تھا کہ بہت سارے افراد ابن زیاد کے لشکر کے وہ پانی کے اور آپ کے درمیان حائل ہو گئے۔ آپ نے اس شخص کے حق میں بددعا کی کہ اے اللہ، اس کو تشنگی میں یعنی پیاس میں مبتلا کر۔ اس شخص نے آپ کو تیر مارا تو ٹھوڑی کے نیچے پیوست ہو گیا۔ آپ نے وہ تیر نکالا اور وہ خون آپ نے اپنے چلو میں لے لیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا رب العالمین، تیرے پیغمبر کے نواسے کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، میں تجھی سے اس کی فریاد کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اسے تشنگی میں مبتلا کر۔ تو وہ شخص کچھ ہی دنوں کے بعد پیاس کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ گھڑوں کے گھڑے پانی پی جاتا تھا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ پیاس مجھے قتل کر دے گی، مجھے پانی پلاؤ۔ اس کو پانی پلایا جاتا، تو اس کے بعد پھر اسی طرح پکارنے لگا اور چند دنوں میں اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح تڑپ گیا۔ انشاءاللہ اس کا حصہ باقی ہے، باقیہ اگلا جمعہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت اطہار علیہ رضوان، خصوصاً سیدنا امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت رکھنے اور ان کی اتباع و پیروی کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔